رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ سب حضرات اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ فانی زندگی چند روزہ ہے، اور ایک دن اس دارالفنا کو الوداع کہہ کر دارالبقا کی طرف سفر کرتے ہوئے دائی اجل کو لبیک کہنا ہے، موت کا استقبال کرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس میدان محشر میں سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہونا ہے، اور اس امتحان گاہ میں پہلا پیپر نماز ہی کا ہے، باقی پیپر بعد میں ہوں گے۔ توجہ چاہوں گا، اگر اس امتحان میں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناکام ہوئے تو ہم تو مستحق عتاب ٹھہریں گے ہی، مگر ہمارے ساتھ محبت کرنے اور ہمارے لیے غاروں میں رونے والے اس آقا علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی، اور ہماری ناکامی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غمگین ہوں گے۔ کیا آپ لوگ گوارا کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے آقا علیہ السلام غمگین ہوں اور آپ کے قلب مبارک کو ٹھیس پہنچے؟ یقیناً کوئی بھی عاشق رسول ایسا نہیں چاہتا، تو پھر ایسا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس فعل کے مرتکب کیوں ہوتے ہیں اور نماز کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ نے کبھی غور و فکر فرمایا کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم غلامی کا دم دھرتے ہیں اور دعویٰ عشق رسول کرتے ہیں، صبح و شام جس آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں اور ان کی خوش ندی کا حصول سمجھتے ہوئے صرف اور صرف انہی نعتوں پر ہی انحصار کر بیٹھے ہیں، اگر وہ آقا مولا ہماری وجہ سے پریشان ہو، اگر وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ناکامی کے سبب میدان محشر میں غمگین ہو، تو اس زبانی دعویٰ کا کیا فائدہ؟ پھر اس نعت خوانی سے کیا حاصل ہوگا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کیا ہمیں جنتی بنا دے گی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ جب وہ پوچھیں گے سر محشر گلا کے سامنے، جب وہ پوچھیں گے سر محشر گلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم مصطفیٰ کے سامنے؟ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، جیسے لوگ اسی خوف کے باعث بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تومی بینی حسابم نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بغیر۔ اے میرے مولا تو احد ہے، صمد ہے، دو عالم سے بے پرواہ ہے، اور میں فقیر و محتاج ہوں، اگر تو چاہے تو چھوٹی سی نیکی قبول کر لے اور معاف فرما دے، اور اگر تو چاہے تو چھوٹی سی بدی پر مستحق عذاب نار بنا دے۔ اسی لیے میں معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھے بروز محشر میری معافی قبول کرتے ہوئے اپنی پناہ میں لے لینا، اور اگر میرا حساب و کتاب تو ضرور لینا چاہے تو ایک مہربانی فرمانا کہ جب حساب ہو تو از نگاہ مصطفیٰ پناہ بغیر، میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نا سے پوشیدہ حساب لینا، تاکہ میرے جرائم اور گناہ میرے آقا کو پریشان نہ کر سکے، میری کوتاہیاں میرے حبیب کے قلب مبارک کی ٹھیس کا باعث نہ بن سکے۔ واہ علامہ اقبال واہ، ہاں وہی علامہ اقبال کہ جن کا یہ عقیدہ ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ وہی علامہ اقبال محروم یہ گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرا حساب تیری بارگاہ میں اتنا ہی ضروری ہو تو پھر حساب ضرور لینا، لیکن نگاہ مصطفیٰ سے پناہ رکھنا، کہیں میرا نامہ اعمال، میرے گناہ اور جرائم، میری بدعمالیاں اور سیاکاریاں میرے آقا ملاحظہ نہ فرمائے،
اور میں آپ کے لیے باعث ایذا نہ بن جاؤں. اللہ اللہ. حضرات گرامی، کیا کبھی ہم نے بھی ایسا سوچا ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی غور و فکر کیا ہے؟ کہیں ہم ایذائے رسول کا باعث تو نہیں بن رہے؟ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہم نمازیں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں چھین رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذرہ برابر تکلیف دینے والا مستحق جہنم ہے، تو جو آپ کی آنکھوں سے ٹھنڈک چھیننے کا مرتکب ہو، خدا را ذرا سوچئے، کیا ہم جان بوجھ کر اپنے آقا کیا جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں بنا رہے؟ کیا یہ گرم گرم بستر، یہ نرم نرم تکیے، کیا یہ راحت و آرام، کیا یہ دنیا کی سامان ہمیں اس میدان محشر میں غضب خدا سے بچا لیں گی؟ دل غافل نہ ہو ایک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دل غافل نہ ہو ایک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. اور تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سینج پھولوں پر، ہوگا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے. اور پھر اس قبر میں خوفناک حشر میدان یہ بتائے گا کہ جن دوستوں کی صحبت اور مجلس پر ہم نمازیں قربان کر دیتے ہیں، جن بیٹوں اور بیٹیوں اور رشتہ داروں میں بیٹھے ہو تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ دوست احباب ہمیں عذاب نار سے بچا لیں گے؟ کیا یہ بیٹے بیٹیاں اور رشتہ دار غضب خدا سے ہمیں بچا لیں گے؟ جن کا نقشہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، بھاگے گا اپنی ماں سے، اور بھاگے گا اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے. کیوں بھاگیں گے؟ ارے جن کے لیے ہم دن رات ایک کر کے کماتے ہیں اور نماز کا وقت نہیں نکال پاتے، یہ سب بھاگیں گے تو کیوں؟ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے سب سے بے پرواہ کر دے گی. افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، کسی شخص کو دوسرے شخص کی ہوش نہیں ہوگی، ہر ایک اپنی مصیبت میں پھنسا ہوگا. اس دن لمحہ بھر جدائی برداشت کرنے والے دوست اپنے دوستوں کو، یہ شفقت و محبت فرمانے والے ماں باپ اپنی اولاد کو، یہ خدمت میں لگے رہنے والے بیٹے اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کو، یہ تمام کے تمام رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر فرار اختیار کر لیں گے، یا فرار ہوں گے، اور کوئی بھی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْسِمُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِيرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی چیز مگر وہ اسی کے ذمہ ہوتی ہے، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. یعنی کہ ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، اور ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا، کسی کے بدلے دوسرا نہیں پکڑا جائے گا. جب دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، جب والدین اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، جب اولاد والدین کا سہارا نہ بنیں گے، تو ایسے عالم میں کچھ ایسے لوگوں کو جو دنیا میں بڑے معزز تھے، جو دنیا میں بڑے مکرم تھے، جو دنیا میں بڑے محترم تھے، جنہیں دیکھ کر لوگ مارے خوف کے چھپ جایا کرتے تھے، جن کی دولت و ثروت ان کی بجائے تعظیم بنی ہوئی تھی، جن کے آگے پیچھے نوکر جا کر خدمت کو ہم وقت حاضر ہوتے تھے، اور جو بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں میں اور کوٹھیاں اور بنگلوں میں رہتے تھے اور بڑے پیسے والے تھے، جو نماز پڑھنے والوں کو بے وقوف اور پاگل تصور کرتے تھے، جہنم میں دیکھ کر پوچھنے والے ان سے پوچھیں گے فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتیوں میں سے اہل جنت پوچھیں گے مجرموں سے کہ کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کر دیا؟ تم تو بہت بڑے جاگیردار تھے، تم تو بہت بڑے سرمایہ دار تھے، تم تو بہت بڑے بزنس مین تھے، تم تو بہت بڑے مالدار تھے، تم تو بہت بڑے معزز اور محترم تھے، آج کیا ہوا؟ آج تم جہنمی کیسے ہو گئے؟ تو جواب آئے گا قالوا لم نکن
نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اکڑ اکڑ کر رہتے تھے، کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ جس کریم کے کرم کے صدقے یہ زندگی، یہ عزت و آرام سے زندگی گزر رہی ہے، اسے سجدہ بھی کرنا چاہیے۔ ارے جس خالق و مالک کے فضل سے یہ عزت، یہ عظمت، یہ مال و ملال، یہ رشتہ داریاں اور اولاد نصیب ہوئی ہے، اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ ادھر اذان ہوتی تھی، ادھر ہم گانا بجا دیتے تھے، ادھر حی علی الصلاۃ کی ندا آتی تھی، ہم ادھر ٹیلی ویژن آن کر دیا کرتے تھے، وینکوور کنس کا گیم دیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور اگر آج کوئی معزز آدمی آپ کو آواز دے تو آپ بھاگے بھاگے جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے آواز آتی ہے آؤ نماز کی طرف، مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لائے اور اپنے صحابہ کو ہلکا بنائے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو پوچھا اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور جو اس نے اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے اس کے اس احسان پر اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے شکر اور ذکر کرنے والوں، ذکر میں بیٹھنے والوں، اللہ تم پر فرشتوں سے فخر فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ دنیاوی گریجویٹ والوں پر دنیا دار فخر کرتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے۔ اور بزرگوں نے ایک ہدایت بیان کی ہے کہ کچھ چور رات کو چوری کر کے نکلنے لگے تو گھر والے جاگ گئے اور انہوں نے چوروں کو دیکھ لیا، چور بھاگ گئے اور گھر والے بھی پیچھے پیچھے بھاگے اور شور مچنے لگا کہ لوگوں پکڑو چور ہے، لوگوں پکڑو چور ہے۔ ادھر چوروں نے دیکھا بھاگتے بھاگتے کہ مسجد آ گئی، مسجد میں گھس گئے اور لوگوں کو پہنچنے سے پہلے وہ نماز کی نیت باندھ کر نماز پڑھنے لگے۔ اب جو لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ چور تو غائب ہو گئے ہیں، کہیں دور نکل گئے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ وہ میرے سامنے مسجد میں گھسے ہیں۔ تو سب لوگ کہنے لگے کہ تو پاگل ہے، مسجد میں اس وقت تہجد پڑھنے والے نمازی آتے ہیں، چوروں کا وہاں کیا کام؟ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور چور اللہ کے گھر میں۔ تو ضمیر نے جھنجھوڑا، دل نے آواز دی، غیرت ایمانی کو جوش آیا اور سوچا کہ ابھی تو ہم جھوٹی موٹی کے نمازی بنے ہیں تو سزا سے بچ گئے، اگر ہم سچ مچ کے نمازی بن جائیں گے تو جہنم کی سزا سے بچ جائیں گے۔ تو سب چوروں نے توبہ کی اور مقربین خدا کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نماز اس کو بے حیائی اور گناہ سے نہ روک سکی وہ نماز نہیں۔ آج کل یہ مشاہدہ عام ہے کہ ایک شخص بہت بڑا نمازی بھی ہے اور نگونچی بھی، ایک شخص بہت بڑا نمازی بھی ہے اور دوسروں کا حق کھانے والا بھی، ایک شخص بہت بڑا نمازی بھی ہے اور بہت بڑا جھوٹا بھی، ایک شخص بہت بڑا نمازی بھی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا بھی، غیبت کرنے والا بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کے لیے تازیانہ عبرت ہے، کیونکہ اس میں نماز کا کمال خشوع و خضوع نہیں آ سکا۔ اگر خشیت الہی اور محبت خدا میں مشترک ہو کر وہ نماز پڑھتا تو کیفیت وہی ہوتی جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کی نماز ہے۔ جو لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور حرکت سے باز آ جائیں، اور جو لوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ نماز سے باز آ جائیں ورنہ ان کی آنکھیں اوپر کی اوپر رہ جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھا کرو گویا کہ یہ آخری نماز ہے۔ اور بعض لوگ پڑھتے ہیں تو ایک ایک منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، نہ قیام پورا نہ رکوع و سجود صحیح کرتے ہیں۔ تو حضرات اکرام یاد رکھو کہ تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے۔ نماز کے ہر رکن کو صحیح اور تسلی سے ادا کرنا یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے اس طرح جلدی جلدی سے نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اسے بلا کر فرمایا صلی انک لم تصلی، نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ نماز ایسا پڑھو گویا کہ تم نماز میں اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو حضرات گرامی ایک مرتبہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے آگے سے مجنوں گزرا تو اس نے نماز کو توڑ کر مجنوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو مجنوں نے کفے افسوس ملتے ہوئے کہا کہ عشق لیلا میں میری حالت تباہ، عشق لیلا میں میری حالت تباہ، وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ، کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز، کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز، بس نمازی دیکھ ہی تیری نماز۔ تو حضرات گرامی مجنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد دلایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر نماز میں حق تعالیٰ سے راز و نیاز نہ ہو تو معراج کیسی؟ اگر معراج مومن نہ ہو تو پھر یہ نماز کیسی؟ نماز کو عادت نہ بنا بلکہ نماز کو عبادت بنا، نماز کو عادت نہ بناؤ، نماز کو عبادت بناؤ۔ اور عبادت نام ہے اس معبود حقیقی کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کر کے پیش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، کھڑے رہو نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، اور اکڑ اکڑ کے ٹانگیں پھیلا کر تکبر کے ساتھ نماز میں کھڑے نہ ہوا کرو، کیونکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ نماز پڑھو خشوع و خضوع کے ساتھ، نماز پڑھو عاجزی سے، نماز پڑھو گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، نماز پڑھو گویا کہ یہ تیری آخری نماز ہے، نماز پڑھو گویا کہ یہ تیری معراج ہے، نماز پڑھو گویا کہ تو اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہے۔ تو ایسی نماز بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے، اور ایسی نماز خاشعین کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں، یعنی کہ منافق پر نماز بھاری ہے اور مومن پر نماز آسان ہے، کیونکہ یہ اس کی معراج ہے۔ اور نماز تو ہے بھی تحفہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس نماز کی سب سے اہم اور افضل عبادت ہونے کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عبادتیں ملی زمین پر، نماز ملی عرش بری پر، نماز روزہ ملا زمین پر، حج ملا زمین پر، زکوٰۃ ملی زمین پر، لیکن نماز ملی عرش بری پر۔ اور محبوب کے معراج کا تحفہ امت کی معراج قرار دے دیا گیا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضرات گرامی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج آسمان اول پر تمام ملائکہ کو، جو پہلے آسمان والے ملائکہ ہیں، ان کو قیام میں حمد و ثنا کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی لطف آیا، اور محبوب کو لطف و اندوز جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا تو ارشاد ہوا کہ جبریل میرے حبیب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہم نے محبوب کی پسندیدگی و لطف و اندوزی کی خاطر یہ قیام تحفہ معراج میں نماز میں فرض کر دیا۔ اسی طرح دوسرے آسمان کے تمام ملائکہ کو دیکھا کہ وہ سب حالت رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیارے معلوم ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل ہمارے محبوب سے کہہ دو کہ ہم نے آپ کی اس پسندیدگی کو دوام بخشتے ہوئے یہ رکوع بھی نماز میں فرض کر دیا۔ اور تیسرے آسمان کے ملائکہ کو سجدے میں اور چوتھے آسمان کے فرشتوں کو التحیات میں دیکھ کر اظہار پسندیدگی فرمایا، تو نماز کا سجدہ اور التحیات کی فرضیت کا سبب بن گیا۔ تو حضرات گرامی یہ تمام ملائکہ کی ادائیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مد نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں جمع فرما دی۔ تو اب جو شخص ان کی پابندی کرے گا تو وہ درجہ میں تمام ملائکہ کے برابر یا اس سے افضل ہوگا۔ اور مختلف نمازوں کو مختلف پیغمبروں نے ادا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نماز فجر ادا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ظہر ادا فرمائی، حضرت یونس علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز مغرب ادا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز عشاء ادا فرمائی۔
تو اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیہ کو یہ اعزاز بخشا کہ جب وہ ایک نماز ادا کرے تو 4 آسمانوں کے فرشتوں کی سنت پوری ہو، اور اگر وہ دن کی 5 نمازوں کو ادا کرے تو 5 پیغمبروں کی سنت ادا ہو۔ تو نماز یادگار ملائکہ ہے، نماز سنت انبیاء ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ اور روز مرہ کا یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہے تو پیر مگر نماز نہیں پڑھتے، یہ ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ولی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ اپنے آپ کو شیخ المشائخ کہتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ پیر و مرشد نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت کی پیشانی پر بدنما دھبا ہے۔ خدا کے لیے ان پیروں اور جاہل صوفیوں سے بچو، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ شیطان کے کارندے ہیں۔ بے نماز پیر نہیں ہو سکتا، بے نماز مرشد نہیں ہو سکتا، بے نماز ولی نہیں ہو سکتا، بے نماز شیخ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے طریقہ کے خلاف اگر کسی نے اپنی علیحدہ راہ نکالی تو وہ ہرگز منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرات گرامی، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حاتم زاہد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ مبارک نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں، پھر جائے نماز پر سیدھا کھڑا ہوتا ہوں، دل میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے چہرے کے سامنے ہے، مقام ابراہیم میرے سینے کے آگے ہے، اللہ میرے پاس ہے جو میرے حال کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ میرے قدم پل صراط پر ہے، جنت میری دائنی طرف ہے، دوزخ میرے بائیں طرف ہے، ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور ہر نماز کے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر تکبیر تحریمہ کہتا ہوا، پھر قرآن کی تلاوت اس طرح ادا کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کے معنی پر غور کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، گریہ گزاری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، قبولیت کی امید پر التحیات پڑھتا ہوں، سنت کے طریقہ پر سلام پھیرتا ہوں، پھر جب نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو اس نماز کے قبول ہونے کی امید اور مردود ہونے کے خوف میں مشغول ہوتا ہوں۔ اسی طریقہ سے میں عرصہ 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ایسے لوگ جو اس خشوع و خضوع سے 30 برس نماز ادا کرتے ہیں، گویا کہ سارا وقت نماز میں ہی صرف کر دیا، اور ایک نماز ادا کر لی تو دوسری کا وقت قریب ہو چکا تو اس کی ادائیگی کا فکر دامنگیر ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی نمازی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ بس خرابی ہے ایسی نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی ادائیگی سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا بس تحقیق اس نے انکار کیا، اور یہ انکار پر اصرار یعنی نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑتے رہنا یہ ایمان و اسلام سے نکال کر کفر و شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا، جان بوجھ کر نماز میں سستی کرنے والا یہ منافق ہے، نماز کا انکار کرنے والا یہ کافر ہے، نماز کو دکھلاوے سے پڑھنے والا ریاکار ہے، بلکہ نماز اپنے وقت میں صحیح ادا کرنے والا مومن ہے، نماز ہر حال میں پڑھنے والا مومن ہے، ریاکاری سے بچنے والا مومن ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اب ہمیں اپنا حساب خود کرنا ہے کہ کہیں ہم خود ایمان کی حدود پھلانگ کر کفر کی حدود میں داخل تو نہیں ہو رہے؟ کیا ہم وقت پر نماز کی صحیح ادائیگی کرتے ہیں؟ کیا ہم جان بوجھ کر نماز قضا تو نہیں کرتے؟ کیا ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز تو نہیں پڑھتے؟ اگر ہم میں یہ صفات نہیں تو سچی توبہ کر کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو، اور اگر یہ صفات موجود ہے تو دوبارہ اپنے آپ کو حساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھو کہ کیا ہماری نماز نے ہمیں بے حیائی سے روکا؟
کیا ہماری نماز نے ہمیں گناہوں سے دور کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر یہ سمجھے کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اگر نماز نے ہمیں فحاشی، عریانی اور جرائم و گناہ سے محفوظ نہیں کیا تو یقیناً ہم نے نماز سچے دل اور اخلاص نیت سے نہیں پڑھی۔ ہم نے اپنے اندر خوف خدا اور عقیدہ آخرت کی پختگی پیدا نہ کی۔ ہم نے پھر نماز صرف اور صرف دکھلانے کے لیے پڑھی۔ ہم نے نماز قائم نہ کی اور اقیم الصلاۃ کو نہیں سمجھا، تو پھر ہمیں سچے دل سے توبہ کر کے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر خوف و خشیت الہی کو پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر عقیدہ آخرت اور قیامت پر یقین پیدا کرنا ہوگا۔ اور جب یہ پیدا ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعی یہ فرمان الہی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے، یہ حق اور سچ ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، آج کل لوگوں کی اکثریت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مولانا ہماری اولاد گستاخ ہے، ہمارے کہنے میں نہیں ہے، ہماری اولاد بے حیا ہو چکی ہے۔ توجہ چاہوں گا معافی کے ساتھ، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم خود نمازی نہیں تو اولاد کو نماز کی تلقین کیوں کریں گے؟ اور جب اولاد نمازی نہ ہوگی تو باحیا کیسے ہوگی؟ جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، اور یہ فرمان مصطفیٰ ہے بلکہ فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے۔ نماز نہ پڑھی جائے تو بے حیائی کیسے رکے گی؟ آپ تجربہ کر لیں، اور آج ہی سے اگر آپ اپنی اولاد کو نماز کی تبلیغ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ چند روز میں اولاد کو تابع اور فرما بردار پائیں گے، بحیا پائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، روزی نہیں مانگتے، وہ تو ہم تم کو دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنج وقت نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کو نمازی بنائے۔